نوجوانوں آزاد دیڑے اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تے تقدیران لکھن لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ سے جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدل دائی نہیں میں پرانے لکھن لگی ہاں اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا گرامی قدر حضرات یقیناً سر شام تو لے کے ہون تک تسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک نو سنیا اپنے قلوب و اذہان نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دے نور نال منور کیتا اس محفل مبارک ہے تساں جتنے سانس لینے اس سارے ثواب لکھے گئے نے روز قیامت جدو ان گھڑیاں دا مل پہنے پھر اساں حسرت کرنی ہے کہ کاش زندگی دی میں ہر رات ذکر مصطفیٰ وچ گزار کے آ جانا اسی محفل کرائیے تے پھر حضور دا ذکر بلند نہیں بلکہ اسی محفل کر کے تے کروا کے نبی کریم دا ذکر کر کے اسی اپنے وقت بلند کرنے ہیں ورنہ اس محبوب دا تے ذکر اتنا بلند کہ برفانا لکا ذکر کا حسایا تجھ پر اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی اے محبوب میں تیرے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال ہی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اپنا ذکر بھی اوہی قبول کروں گا جڑا کملی والے دے ذکر دے نال کیتا جائے گا تائیوں صحابہ کی بار جد بھی کو گل کر دینے تو اللہ رسول دا کٹھا ذکر کر دینے نبی کریم کو سوال پوچھ دینے تے صحابہ جواب عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تے ادھا رسول جانے یعنی کو رب نو رسول تو اور رسول نو رب تو جدا نہیں کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو سارے گھر دا سامان لکے آئے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے ادھا رسول چھڑ آیا یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے جتھے ذکر خدا کر دینے نال ذکر مصطفیٰ کر دینے 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے تے ذکر خدا بھی کرنے ہیں تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہیں اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے اسم محمد دے اندر 2 میم نے پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جاندی ہے حمد کی دی ہوندی ہے اللہ دی اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے سونے ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ عمر گے یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تے ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے
تے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ محمد دے نام دے وچ ہی حمد ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش بخت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ مینوں پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے، ایدی دلیل کی ہے؟ تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے وے جب اگلی دی توفیق دے دے وے تے سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے، سمجھو پچھلی قبول ہے۔ اللہ کریم نے احسان و تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائیاں، اے دا مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے۔ تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان اے وے اے محفلاں ہوندیاں بعد وچ نے، قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے۔ اور یار کسے دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے، بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تے انہوں پوچھا جاندہ جی تو انہوں کارڈ بھیجے سی، دعوت بھیجی سی؟ وہ آکھے نہیں تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آگئے، لوگ انہوں معیوب سمجھ نے بغیر دعوت دے شادی تے جانا۔ وہ چودھری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکدا، کملی والے دا ملاد ہوئے تے بغیر دعوت دے کوئی آ سکدا ہے۔ اے دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی۔ جدو اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا، یقینی طور تے جتھے ساڑا سارے دا نام لکھیا ہوئے گا تو ساڑی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے ملادے چ جاون گے۔ وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو تسی ایویں نہیں آکے بیٹھے کسے دی دعوتے آکے بیٹھے ہو، کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو، خوش بخت ہو۔ اللہ کریم اے خوش بختیاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نو کہہ رہے نے کہ حضرت آئیہ قلبی والا واقعہ سنانا ہے، تو میں آکھیا کیوں میں آخر تے سنا جا مانگا، تقریر میں کون اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے 100 کڈ نہ بنجارے، ہک بنجارے موتی ویچن، ہک من کے کجکارے۔ میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا تے میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا اے جذبہ ہے، میں تے ساری ملت دے نوجوانوں نے ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ جو تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو ہنو اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تو ہنو کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں، تو ہنو ویخ کے لوکی آکھنا اے عاشق رسول ہے۔ تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے، تیرے وال ویخ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اسے ہی زمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ حافظ جی بھی آئے نے تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھی، بھائی شبیر تے بھائی شفیق صاحب بھی فیصلہ بات ہوں، بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے۔ ایک ایک دا نام لواں لمبی فہرست ہے، عاصم صاحب، حق نواز صاحب، شبیر صاحب، دیگر بھی تمام احباب، تسی بھی سارے قافلے دی شکل تشریف لے آئے۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سب نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق تہاڈے کول رسول تشریف لے کے آئے جڑے تہاڈے وچوں نے، یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں چوں تشریف لے کے آئے۔ اس رسول دی پہچان کی ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، او رسول ہے کہ جدے کل اپنے غلامہ دی مشقت، اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، کسی نو مال دی حرس ہے، کسی نو اولاد دی حرس ہے، کسی نو شہرت دی حرس ہے، کسی نو دولت دی حرس ہے، کسی نو کوٹھی تے کار دی حرس ہے، کسی نو حسن دی حرس ہے۔ اللہ فرماندہ حریص، اللہ فرماندہ میرے یار نو بھی حرس ہے، پر دنیا دی نہیں، فرمایا غلامہ دی بخشش دی حرس۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے۔ حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن وچ اپنے واسطے فرمایا،
اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے، مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کرنی ہے۔ ہن اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں۔ رات 3 بج گئے نے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندا نہیں۔ سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندا۔ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے، مینوں روزانہ او علماء دے مطلع دے اندر مینوں مقطع بنا کے رکھیا جاندا ہے تے مینوں آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہن بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے، ہن تسی تشریف لے آؤ جی۔ تے مینوں عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی، تو مینوں پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویندی تقریر کری دی ہے۔ اے وقت حضوری دا ہے۔ او کملی والا بڑا ڈج پا لے، کسی نو بلا کے دیندا ہے، کسی نو آ کے دیندا ہے۔ تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے۔ اسٹیج والے ہو انہاں کولوں صحیح نہیں بولیا گیا، تسی بول کے وکھاؤ بلا۔ تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے۔ روند نہیں مارنا بھائی اسٹیج والے اندر تساں دھیان رکھ رہے ہیں، تو آڈا میں رکھ لیں گا۔ یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ہن کام ایتھے رکھیا جے۔ پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی کملی والے دیا شانہ پیاں بیان ہو دیا، میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، جدو حضور دی گل آجے پھر عقل، سوچ، آواز، مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ اچھا بولو تو میں تو مدینہ چھوڑا ماں۔ اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا، فرمایا جڑا انسانہ دے وچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کھلوں برداشت نہیں ہوندا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ انجد آدم صفی اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل زبی اللہ نے، انجد داؤد خلیفت اللہ نے، انجد سلیمان نبی اللہ نے، انجد موسیٰ کلیم اللہ نے، انجد عیسیٰ روح اللہ نے۔ پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ۔ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا، ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو، اج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھوا کے جایا جے۔
ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کہاں نا تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے وے سونیا تیری اے سارے نہیں بولے جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو مینوں کو وظیفہ دیو میری بات نہیں بندی انہوں میں وظیفہ دے جاواں راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی تیری قبر چ بھی بات بن جانی اینو حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ کی کہنا کی ہے سونیا تیری انج نہیں بھائی انج نہیں ہاتھ جو کہ انج نعرہ مار کے کہنا کملی والیا تیری وے ساڈیا ڈھولنا تیری وے ساڈیا مائیا تیری کیا بات ہے ہن سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری سونیا تیری بھائی سارے بولو کملی والیا تیری ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے اورے شیری پڑھ گئے نہیں میں تنوں مٹھی جی گل سناواں مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھدا او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ سونیا تیری او کہندا مارا ایت شیئن احسن من رسول اللہ سونیا تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ تیری او کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا ان وجہہ برکت مصحف محمد دا چہرہ انج سی جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے سونیا تیری کیا بات ہے سونے بڑے آئے بڑے بڑے آئے یوسف ورگے بھی آئے یوسف علیہ السلام نو مائی بیخ کے کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے فرما دینے اماں تو تا یوسف بیکھے کدے بناؤن والا بیکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں سونے تے بڑے آئے بھئی سونے تے بڑے آئے تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا گل سنا دے ماں تیری تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز سونیا تیری ایک باری پھر کملی والیا تیری کیا بات ہے سونیا تیری اے گٹھڑی رکھ کے نا تے مائی مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں او جاہل قوماں اجڑ قوماں مائی وال گھوری پا کے تے غصے نہ ویکھ کے گزر جاون شام ہوئی تے مائی بڑے غصے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک آؤ سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دی چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چوں نکلیا تے مائی کہندی ہے وے سونیا وے نہیں بولے نہیں وے اچھا جنہوں لگدا ہو بولے وے اچھا بھی نہیں بولے وے اچھا میں جملہ نو دوبارہ دوسرے انداز پیش کرنا ہو رہے سارے نو سمجھ آ جائے اے ہزاران دا اجتماع پیر سرکار جی ایک دا چہرہ دوسرے نال نہیں ملدا دوسرے دا چہرہ تیسرے نال نہیں ملدا تیسرے دا چہرہ چوتھے نال نہیں ملدا چوتھے دا چہرہ پنجویں نال نہیں ملدا اے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پائی ریاض جی اے ایک گرہ جگہ ہے پائی رضوان بیگ صاحب ایک گرہ انسان دے ہاتھ دے مطابق او دا چہرہ مولا علی فرما دے نے ایک گرہ ہوندا ہے اے گرہ جگہ ہے تے سارے دا چہرہ اتھے ہی ہے جتھے نک میرا لگیا نا سارے
دا نک اسے جگہ ہے، اکھیاں سارے دیا ایک جگہ نے، لب تے رخسار ایک جگہ، تھوڑی تے پیشانی سارے مجمع دی ایک جگہ. میری ملت نوجوانوں ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایسا مصور ہے کہ ایک گیرہ جگہ دے اندر انہیں کھرباں شکلہ بنا دیتیاں، ارباں موجود نے، کھرباں بنانیاں نے. تے اس دھرتی تے جتنے کائنات چ انسان آئے، اللہ نے کسے دے عذابی جگہ بھی نہیں بدلی، سارے دے عذابی اسے جگہ لگائے نے. جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورت بھی نہیں ملن دیندا، او سارے نو وکھری وکھری تصویر بنا کے بھیج دے. مینوں سچی دسیو، سچی ایمانداری نہ دسیو، او جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا، انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. نہ اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. او مائی دی نگاہ چہرے تے پئی نا، تے مائی کہندی ہے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے نو خواب وچ کملی والے اج نظری آؤں تے ویکھ کے کہے وے پھر باکھو وے سونیا میرے نبی خرامہ ٹرے ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماتے نے جی اماں جی انہیں کہنا جڑا گھروں ویچنا اماں نو جی کہندا ہے جی اماں جی کہندا تے رواج ہی موک گیا نا. ابا جی نو تے کوئی ڈرنل جی کہہ ہی لیندا ہے. ایک کوئی بندہ جنوں جی کہندے ہو او تانوں پتہ ہی ہے، او تانوں پتہ ہی ہے، پر اللہ اماں تے ابے نو بھی جی کہن دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی مائی دے قریب آئے تے آکھیا جی اماں جی. مائی کہنے لگی جی آ گٹھڑی چکایو. اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر اپنے سر اقدس تے رکھ کے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے؟ تے مائی کہنے لگی نہیں تسی مینوں چکا دیو جی میں چلی جاواں گی. مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڈیا، اسی توڑ چھڈ کے اونے ہاں، اسی توڑ چھڈ کے اونے ہاں. حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تے کو ایک بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تے مینوں راہ وکھایو. فرمایا کتھے جانا ہے؟ کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے. اللہ وال جاؤ نا تے اتھے آندا کروڑ پکا. کہنے لگا کروڑ جانا ہے، جگہ دا نام ہے کروڑ. تے پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دے نے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڈ آواں؟ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. وہ کہنے لگا جی توڑ ہی چھڈو. بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر. انہیں آکھیا بڑا حیرانگی والا بابا ہے، اکھ بند کر کے راہ وکھاندا ہے. انہیں اکھ بند کی تھی. بابے اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول. انہیں اکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے. وہ کہنے لگا بابا جی میں ایتھے تے نہیں سی جانا. فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا، میں انہاں نوں ہی جاننا، میں انہاں نوں ہی جاننا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آکھیا میں انہاں نوں جاننا. او دے تے غلام توڑ چھڑ کے آوندے نے. فرمایا اماں جی اساں کدے رات نہیں چھڑیا، اسی توڑ چھڑ کے اونے ہاں. میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہنے لگی جی اے مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اوتھے جانا ہے. ہن حضور اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے. او فیصل آباد والیو، چک جھمرے والیو، او ستیانے والیو تے قرب جواب تون والیو، میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے. چال کے جدرو ٹردا جاوے چانا نہیں کردا جاوے. رستے چ نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک فرماتے نے اماں جی کتھے چلے ہو؟ کدے غور کیتا جو کوئی مائیاں وڈیرے گھر وچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نوں سارا دن کوئی پوچھدا ہی نہیں تے جے کوئی پوچھ لوے نا تے انہاں دا دل ہوندا کوئی گل لمبی شروع کر دئیے تے دل دے دکھڑے کو سنا لئیے. او مائی نوں انج جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں. حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع. تسی اجے بھی نہیں بول دے پے سبحان اللہ. اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہاں دا میرا ہی ماہی سندا ہے. ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی چ بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما. یار تھوڑی جی آواز کھولے بیٹا. صحابہ کے بار تشریف فرما رہے. ایک مدینہ دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا. او مسجد نبی دا دروازے چ کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے
ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکاں دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نال دیگر ملکاں دے وفود نال ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پی کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دی میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کہ پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑاندے نے سارا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑاندے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نو فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہو گئی شروع مائی کہہ لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترا سنیا ایڈا میٹھا بول دے گلا گلا جی پتھرا تو کلمے پڑھا لیں دے سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے کہن لگی سنیا انہوں بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیندے نے پتر قربان کر دیندے نے میں سنیا انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے میں تے ڈر دی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدرے متھے نہ لگ جائے انہوں وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دے واؤ او دے آنکھیں لگے اپنے بتانو کیویں چھڑ دے واؤ میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھری رکھ کے ٹر پے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی وری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی او دی آنکھیں لگے گزرے اپنے ماپے نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواؤ فرمایا اماں جی مکہ ہی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہے اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے ترہ مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکو تے جتھے چلے ہم انہوں نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری پھر آکھا جے سونے تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نا تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکے سونے تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو اے بندہ مردے نو آکھے اٹھ دا کیونکہ سندا ہی نہیں سنے تے اٹھے نا تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھ کے بہ جاندا اے دا مطلب سن کے اٹھیا نہیں بولے سبحان اللہ اے دا مطلب ہے سنیا کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے پر جدو کملی والے قبر چونا نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبال ہی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڈا ماہی آئے تے اساں تے اتھے بھی کہنے سونیا تیری سارے بولو یار کملی والے تیری
ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰੀ क्या बात है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਉਹ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ, ਇਹ ਮਹਫਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਤੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਚ ਤੇ ਜन्नत ਚ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। जवानों आजाद दिहाड़े अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून। परवरदिगार ने कलम न फरमाया तकदीरां लिख। कलम लोहे महफूज ते तकदीरां लिखन लगी। कहन लगी या अल्लाह की लिखा? अल्लाह ने फरमाया आदम दी उम्मत दा कानून लिख। कहन लगी या अल्लाह कानून की है? फरमाया कानून है वे नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिखी अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया इब्राहिम दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है? अल्लाह फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिखी अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया दाऊद दी उम्मत दा कानून। अर्ज कर दी या अल्लाह इन्हां दा कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया मूसा दी उम्मत दा कानून लिख। अर्ज कर दिए कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया ईसा दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे, गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की थी अगे की लिखा? फरमाया आखिरी नबी मुहम्मद दी उम्मत दा कानून लिख। कलम ने पूछा ही नहीं की लिखना है, आप ही लिखन लगी। अल्लाह ने फरमाया कलम ठहर जा की लिखन लगी है? कहन लगी या अल्लाह आखिरी उम्मत आ गई है, कानून बदलता ही नहीं, मैं पुराना ही लिखन लगी हाँ। अल्लाह फरमाया कलम ठहर जाओ, इथे कानून बदलना है। या अल्लाह की लिखा? फरमाया लिख उम्मत गुनाहगार है, रब बख्शना। फरमाया लिख उम्मत मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, लिख उम्मत गुनाहगार है ते रब बख्शनहार है। उम्मत गुनाहगार ते रब बख्शनहार। अजीजुन अलैहि मा अनितुम। सवेरे उठ के ना महफल तो फारिग होवोगे ना तो सुबह किधरे ना किसी फ्रूट वाली रेड़ी ते दो चार घड़ियां रुक के वेखियो भला कोई गाहक इंज दा आउंदा है जेड़ा दुकानदार नूं कहे ए पैसे पूरे ले लो ते तुहाडी दुकान ते जेड़ा गलिया गलिया फ्रूट है मैनू दे दियो। कोई आवेगा नहीं ना? क्यों? असी 10 दर्जन केले लै लईए ना ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे। हाफा जी चुप करके बैठो, तकरीर जारी है, चुप कर दो, तुहाडी मेहरबानी, बस चुप कर दो, चुप कर दो। मैनूं तकरीर कर रहा मैं तुहाडियां सारियां सुन के जावांगा। नौजवानों असी 10 दर्जन केले लै लईए ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे ना ते असी भी दुकानदार नूं वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दिते ने, सौदा खरा लेना है। ओ यार तू ते मैं 10 दर्जन केलियां च एक गलिया केला कबूल ना करिए, ओदी रहमत तू सदके ना जावां जिन्हें तेरे मेरे वर्गे सारे गले सड़े चोली पा ते आखे गंदे मंदे मैनू दे दे। मैं करम दी निगाह करके इन्हां नूं इंज दा बना देवांगा कि नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां ही करया करनगे। आ मेरा नबी कितना रहीम है, रऊफ रहीम है। नबी पाक ने एक दिन नौजवान मिले जिसका नाम है दहिया कलबी। एडा सोना कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते ने कि चेहरे ते नकाब रख दे।
کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ ویکھدیاں، او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیۃ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات نو دعا کی تھی میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ کے آیا۔ اوہ میری ملت دے نوجوانوں، میرے نبی زاروں کی تعارف پہ اج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے، کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے سان۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن وچ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ اللہ قرآن وچ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی، تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، انہاں تیاں نو پیواں نال کو وکھرے جے پیار ہوندے نے۔ اے عید گزری ہے نا، تساں اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید تے اپنے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں، بڑے باپ کول منگدیاں نے، ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں، سرکار روئے، جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلیاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے۔ میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجے بھی کو گناہ یاد سونے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت لئی جا رہا، تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہاں، میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ سب بچی لے میری اللہ تعالیٰ جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، انہیں پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی میں اکل تیار کر دفن کرے آواں، کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے
بڑے چاواں نال پال دی رہی آؤ عرض کیتی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا شین میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی سا بابا کھلونے لے کے آن گئے میرے بابا جوڑے لے کے آن گئے نہ کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاواں گی کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بدور نویں جوڑے لائے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کیتی سونے بچی نو میرے آمد چاواں چڑے نے نہ بچی نال بول دئی نہیں عرض کیتی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی آئی مینوں پانی پلان دی ہے نہ لکھن دی ہے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا آئے عرض کیتی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جے دھکاؤں آ رہے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانداریاں نے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کیتی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنو کرنا چاہوں دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں نے عرض کیتی سونے نے نکلنے کے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا آئی انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا باہر لے آؤ میں درہ جلدی آجا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرما تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھیا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت ان جنت چ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تعالیٰ ساڑی میلادی محفل قبول فرمائے سانو دنیا قبر و حشر اپنے معبود دی رحمت دے سہارے نصیب فرمائے قیامت نزول دی شفاعت کبرى نصیب ہوئے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ تمامی آپ بیٹھ جائیں ابھی صدارتی کلمات ہوں گے پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی سلام پیش کیا جائے گا اور جو بھی عمرہ کے بھی میرے خیال ٹکٹ ہیں رضوان بھائی ابھی حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکت آمن لیا
اپنی صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمامی احباب بیٹھ جائیں، تمامی احباب بیٹھ جائیں، دعا کر کے جانی ہے آپ نے۔ جناب قبلہ پیر سرکار۔ منتظمین کو سب سے پہلے اس پاک محفل کی مبارک ہو، اور آپ سب کو آنا مبارک ہو۔ اور آپ لوگ خود بخود نہیں آئے، حضور علیہ السلام نے اپنے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے آپ سب کو چن چن کر اور گن گن کے بلوایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عمران آصی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے رات کے اس پہر میں اظہار خیال کیا، بہترین سپیچ کی، بہترین خطاب کیا۔ انتظامیہ اور یہ جو ساتھی ہیں بگدڑ مچنے سے ذرا بچیں، اور رسول اللہ پہ کثرت سے درود اور سلام پڑھا کرو، اور آج کا ایک میسج لے لیں کہ رسول اللہ سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر ان کے دشمنوں کی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پیپسی کوک چھاڑ دیو گے تو زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ قبلہ شاہ صاحب بھی یاد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اللہ کریم درود اور سلام کا صدقہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ مرزا صاحبان نے یہ بہت خوبصورت انداز میں، پوری ٹیم نے یہ محفل کا انعقاد کیا، ان کو لازوال برکتیں عطا فرما، معاونین کو برکتیں عطا فرما، منتظمین کو برکتیں عطا فرما۔ آنے والوں کا آنا یقیناً قبول ہے، لیکن انہیں نسل در نسل رسول اللہ کے میلاد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں منانے کی، ہم سب کو آنے کی اہتمام و انصرام کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے ذکر پاک کا صدقہ اس پہر میں یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کے گٹھ جوڑ کو یا اللہ توڑ دے، اور ان کے شر سے ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو محفوظ فرما، ہماری آرمی کے مورال کو اور بلند فرما، ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، رات کے اس پہر میں تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، رسول اللہ کی شفاعت پاک مانگتے ہیں، اور خاتمہ بالایمان مانگتے ہیں۔ یا اللہ علامہ عمران آصی صاحب اور دیگر جتنے سٹیج پہ پڑھنے والے پڑھ کے جا چکے ہیں، اور جتنے کھڑے ہیں دعا میں شریک ہیں، سب کو مدینۃ الرسول کی حاضری عطا فرمائی۔ چادر سیدہ بطول کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو اچھے نصیب عطا فرما، اور سب کو عقیدہ حق اہل سنت پہ زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اس محفل میں پچھلے سال جو تھے اس سال نہیں ہے، فوت ہو گئے ہیں، جن کے اعزہ میں، اقربا میں، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری آرمی کے جوان جو دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں ان کے بھی درجات بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔